مجھے گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی۔ دکان پر کام بہت تھا، اسی وجہ سے جب میں رات کے 10 بجے کے قریب گھر پہنچا تو مجھے لگا کہ میری بہن اپنے کمرے میں سو چکی ہوگی، کیونکہ اسے رات کو جلدی سونے کی عادت تھی اور اماں اور وہ ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ اس لیے میں نے اسے پریشان نہ کیا کہ کہیں اماں کی نیند میں بھی خلل نہ پڑ جائے، اور پھر میں نے بنا آہٹ کیے کپڑے تبدیل کیے، خود ہی باورچی خانے سے کھانا لیا اور کھانا کھانے لگا۔ اتنے میں مجھے اماں کی آواز آنے لگی۔ اماں پوری طرح بات چیت نہیں کر سکتی تھی، فالج کے اٹیک کی وجہ سے وہ صرف گوں گاں جیسی آوازیں نکالتی تھیں۔ کچھ دیر تک تو میں نے یہ سوچ کے اماں کی آواز کو نظر انداز کیا کہ رشنا میری بہن اماں کو دیکھ لے گی، لیکن پھر جب مجھے مستقل اماں کی آوازیں اور شور محسوس ہوا تو میں کھانا چھوڑ کر فوراً اماں کے پاس گیا، اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہاں میری چھوٹی بہن موجود ہی نہیں تھی اور اماں پانی کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اماں کو پانی پلایا اور پھر اماں سے رشنا کے بارے میں پوچھا تو اماں نے اشاروں میں جو مجھے بتایا وہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ اماں نے اشاروں میں مجھے سمجھایا تھا کہ رشنا پڑوس میں گئی ہے۔ پڑوس والی 35 سالہ انٹی سے رشنا کی ایسی بھی کیا دل لگی ہو گئی تھی کہ وہ رات کے اس پہر ان کے گھر چلی گئی تھی۔ میں نے رشنا کو فون کر کے بتایا تھا کہ میں دیر سے آؤں گا، شاید مجھے رات کا 1 بج جائے۔ ہو سکتا ہے یہی سوچ کر وہ خاموشی سے چلی گئی ہو، اسے لگا ہو کہ میں تو گھر آؤں گا ہی نہیں، لیکن میرا کام جلدی ختم ہو گیا تھا اور میں جلدی آ گیا۔ لیکن رشنا کی یہ حرکت مجھے چونکانے کے لیے کافی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، پھر دل میں عجیب عجیب خیال آنے لگے۔ رشنا جوان ہو رہی تھی، اس کی حفاظت میری ذمہ داری تھی۔ میں نے اماں کو پانی پلا کر بستر پر لٹایا اور خود دبے پاؤں چھت کے راستے سے ہی برابر والوں کے گھر میں اتر گیا۔ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بہن وہاں کیا کرتی ہے۔ ایک 35 سالہ عورت کے ساتھ اس کی اتنی گہری دوستی بہت ہی عجیب سی بات تھی، کیونکہ عمروں کا بہت فرق تھا۔ ایسے میں دوستی جیسی چیز کیسے ممکن تھی؟ اور پھر یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میری بہن تو 35 سالہ آنٹی کے شوہر کے ساتھ بڑی ہی نازیبا۔ ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، ابا کا بہت عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا، اماں بیماری کی حالت میں بستر پر پڑی تھی، ان کے جسم کا ایک حصہ فالج زدہ تھا، جس کی وجہ سے ان کے لیے بستر سے کھڑے ہونا بھی بہت مشکل تھا۔ میں اور میری بہن بہت مشکل حالاتوں میں گزارا کر رہے تھے۔ میں صرف 17 سال کا تھا اور گھر کی ساری ذمہ داری میرے کاندھوں پر تھی۔ 12 سال کی عمر سے ہی میں نے چھوٹی موٹی نوکریاں شروع کر دی تھیں اور اب میں ایک دکان پر کام کر رہا تھا، لیکن گھر کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا، کیونکہ ساری تنخواہ اماں کی دعاؤں میں اٹھ جاتی۔ ایسے میں میری جوان ہوتی بہن کی بہت سی خواہشات تھیں جو بالکل ادھوری تھیں۔ کبھی وہ اچھے کپڑوں کی خواہش کرتی تو کبھی اسے میک اپ اور جیولری چاہیے ہوتا، کبھی وہ دبے دبے لفظوں میں مجھ سے کہتی کہ بھائی کب تک ہم ایسی زندگی گزاریں گے، میں ایک اچھی زندگی چاہتی ہوں، اور میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا کہ بہنا ایک نہ ایک دن ہمارے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن میں اندر سے جانتا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ گھر کے معاملات کچھ ایسے تھے کہ میری پڑھائی ادھوری رہ گئی تھی، اور بغیر پڑھائی کے میری کوئی اچھی نوکری ہونا مشکل تھا۔ اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کوئی کاروبار شروع کر سکتا، جو میں کماتا وہ دعاؤں اور بجلی کے بلوں میں اٹھ جاتا۔ ایسے میں حالات کا ٹھیک ہو جانا کسی معجزے کی طرح تھا۔ مجھے تو یہ ناممکن بات ہی لگتی تھی، لیکن میں پھر بھی رشنا سے کہتا کہ تسلی رکھو، تمہارا بھائی ہے نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ زندگی کی گاڑی ایسے ہی چل رہی تھی۔ میں 18 سال کا ہو گیا، رشنا 15 سال کی۔ اپنی عمر سے پہلے ہی اس پر بھی گھر کی ساری ذمہ داریاں آئی ہوئی تھیں، اس لیے وہ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ تھکن سے چور اس کا چہرہ کملایا نظر آتا تو میرا دل بڑا دکھتا، کیونکہ بچپن میں وہ ابا کی بڑی لاڈلی تھی۔ ابا اس کی ہر فرمائش پوری کرتے تھے، اس کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرنا ابا کی اولین ترجیح ہوتی۔ میری وہی بہن اب حالات کی چکی میں پس رہی تھی۔ لیکن پھر ایک دن جب میں کام سے واپس لوٹا تو میں نے دیکھا کہ رشنا بہت خوش تھی، اس کا چہرہ چمک رہا تھا، تھوڑی بہت تیار بھی نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی تو ہوئی، لیکن ساتھ ہی میں حیران بھی ہوا۔ میں نے کہا رشنا خیریت ہے؟ کہیں جا رہی ہو یا پھر کوئی آنے والا ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی ہمارے اس غریب خانے میں کون آئے گا، مجھ سے تو کوئی لڑکی دوستی بھی نہیں کرتی کہ ہمارے گھر کے حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں، البتہ میں کہیں گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا اٹھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا تم کہاں گئی تھی؟ اماں بیمار ہیں، انہیں چھوڑ کر
اور مجھے بتائے بغیر تم کہاں گئی؟ میں ایک دم ہی حیران بھی ہوا اور پریشان بھی، کیونکہ رشنا کو گھر سے باہر جانے کی نہ ہی اجازت تھی نہ ہی عادت۔ وہ سارا وقت اماں کے ساتھ ہی لگی رہتی تھی۔ وہ بہت سیدھی سادی سی لڑکی تھی، اس لیے میں اسے زمانے کی آواز سے دور ہی رکھتا تھا۔ تو پھر اچانک روشنا کہاں گئی تھی؟ وہ ٹھنڈا پانی لے کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، بھائی پتہ ہے، پڑوس میں نئے کرایہ دار آئے ہیں، ایک آنٹی ہیں اور ان کے شوہر، ان کے بچے وغیرہ نہیں ہیں، صبح ہی ان کا سامان آیا تھا۔ میں نے اماں کے سامنے ذکر کیا تو اماں کہنے لگی کہ نئے پڑوسی ہیں، پوچھ لو، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ بس وہی پوچھنے کے لیے ان کے پاس گئی تھی تو تھوڑا تیار ہو گئی کہ ان پر ہمارا امپریشن اچھا پڑے۔ بہت اچھے لوگ ہیں، آنٹی تو بہت ہی اچھی ہیں۔ بہت محبت سے انہوں نے مجھے اپنے گھر میں بٹھایا، شربت پلایا، گھر بھی ان کا تقریباً سیٹ ہو گیا ہے، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پیسے والے لوگ لگتے ہیں، کہہ رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے ہی یہاں آئے ہیں، ان کا اپنا گھر بن رہا ہے، اس کے بعد وہ لوگ یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ بہت بڑی سوسائٹی میں وہ بنگلہ بنوا رہی ہیں۔ رشنا بہت زیادہ دلچسپی اور حسرت سے ان کے بارے میں بتا رہی تھی۔ رشنا کی باتیں سن کر میں نے کہا کہ کسی سے اتنی جلدی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں کیا پتا کہ ان کے حالات کیسے ہیں، یا وہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ۔ انجان لوگوں کے گھر ایک دم جاتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ اماں کو بھی تمہیں وہاں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ رشنا کہنے لگی، ارے جھوٹ کیوں کہیں گی؟ آنٹی نے خود بتایا ہے، کہہ رہی تھی کہ کبھی تم بھی چلنا، تمہیں بھی اپنا گھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے تو مجھے موبائل فون پر اپنے بنتے ہوئے گھر کی ویڈیو بھی دکھائی ہے۔ میں نے رشنا سے سختی سے کہا کہ ان کے ساتھ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انجان لوگ ہیں، اور اماں کو اس طرح چھوڑ کر بھی گھر سے کہیں نہ جایا کرو۔ اگر پیچھے سے اماں کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو اماں تو کسی کو آواز بھی نہیں دے سکتی۔ اماں کے اشارے بھی صرف تمہیں اور مجھے ہی سمجھ آتے ہیں۔ میں نے ذرا سختی سے کہا تو رشنا خاموش ہو گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے، اور پھر اس نے کھانا لگا دیا۔ میں کھانا کھا کر کچھ دیر اماں کے پاس بیٹھا۔ تھکن سے میری حالت بہت بری تھی، اس لیے لیٹتے ہی میں گہری نیند سو گیا۔ لیکن اگلے دن جب میں کام سے واپس لوٹا تو رشنا پھر مجھے تھوڑا بہت تیار نظر آئی۔ میں نے پوچھا تو پہلے کچھ ہچکچائی، پھر کہنے لگی، برابر والی آنٹی نے بچہ بھیج کر بلوایا تھا، اس لیے مجبوراً مجھے جانا پڑا۔ انہیں قریبی مارکیٹ کا کچھ علم نہیں تھا، اس لیے وہ مجھے کچھ چیزوں اور دکانوں کا پتہ وغیرہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے رشنا کی ڈری سہمی سی شکل دیکھی تو اسے کچھ بھی نہ کہا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں زیادہ پابندیاں لگاؤں گا تو وہ کہیں مجھ سے عاجز نہ آ جائے، کیونکہ کم عمری میں ہی اس پر نہ صرف گھر کی ذمہ داریاں تھیں بلکہ بہت زیادہ مشکل حالات کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ جس عمر میں لڑکیاں کھیلتی کودتی ہیں، سہیلیوں کے ساتھ مزے کرتی ہیں، اس عمر میں وہ ہانڈی چولہا کرنے لگی تھی۔ اب ایسے میں اگر میں سختی کرتا تو وہ مجھ سے بدظن ہو جاتی۔ بس اسی لیے میں نے اس سے کچھ بھی نہ کہا، اور جب میں نے کچھ نہ کہا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسے خوش دیکھ کر مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھی اور کہنے لگی، بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو کبھی کبھی پڑوس والوں کے گھر چلے جایا کروں۔ آنٹی واقعی اچھی عورت ہے، بہت محبت سے پیش آتی ہیں، اور کچھ میرا دل بھی بہل جاتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اماں سے پوچھ کر جایا کرو، اور اماں کی ضروریات پوری کر کے جایا کرو، تاکہ تمہارے پیچھے اماں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ رشنا نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے بھائی، میں سارے گھر کا کام مکمل کر کے ہی آنٹی کے پاس جایا کروں گی۔ دراصل ان کی کوئی اولاد نہیں ہے نا، تو وہ بھی بہت تنہائی محسوس کرتی ہیں، پھر نیا محلہ ہے، اسی لیے ان کا یہاں بھی دل نہیں لگا۔ رشنا کی باتیں سن کر میں خاموش رہا۔ میں نے اسے اجازت تو دے دی تھی، لیکن دل پھر بھی کچھ پریشان تھا، کیونکہ اماں کی حالت ایسی نہیں تھی، کوئی اس پر نظر رکھتی، اور ابا سر پر نہیں تھے۔ ایسے میں رشنا کا دھیان رکھنا میری ذمہ داری تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ پڑوسیوں کے بارے میں کچھ معلومات وغیرہ کر لوں گا تو دل مطمئن ہو جائے گا۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ اگلی صبح میں کام کے لیے نکل رہا تھا کہ مجھے دروازے پر وہ 35 سالہ آنٹی نظر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی تو میں نے بھی ہمت کر کے انہیں سلام کر دیا۔ پھر وہ پوچھنے لگی، تم رشنا کے بھائی ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ رشنا کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگی، رشنا بہت اچھی بچی ہے، اس کے ساتھ میری بڑی دوستی ہو گئی ہے۔ مجھے تو اس محلے کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، لیکن رشنا نے میری بڑی مدد کی ہے۔ آپ لوگ بہت ہی اچھے ہیں۔ اس عورت کی بات سن کر میں دھیرے سے مسکرا دیا۔ وہ ایک پڑھی لکھی تہذیب یافتہ عورت لگ رہی تھی، اور ان کی بات سننے کے بعد
تھوڑی مجھے تسلی بھی ہو گئی تھی۔ پھر مزید میں یہ سوچ کر پرسکون ہو گیا کہ چلو اسی بہانے میری بہن کو خوشی تو ملی، ورنہ وہ جس قدر حالات سے پریشان تھی مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ کسی ذہنی مسئلے کا شکار نہ ہو جائے۔ لیکن مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے اپنی اس بہن کو غیر لوگوں کے پاس جانے کی اجازت دی تھی، جس نے ابھی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، جسے دنیا کی ہوا چھو کر بھی نہیں گزری تھی، جو بہت ہی معصوم تھی، جسے صحیح اور غلط کا علم نہ تھا۔ میں نے اپنی اس بہن کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے بربادی کے راستے پر چلنے کی اجازت دے دی تھی۔ روز روز ہی ایسا ہونے لگا کہ شام کے وقت رشنا سارے کام کاج نمٹا کر اماں کو دعا دیتی اور خود پڑوس میں چلی جاتی۔ میں نے اسے سختی سے کہہ دیا تھا کہ مغرب کے اندھیرے پھیل جائیں تو پھر تمہیں پڑوس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کبھی بھی مغرب کے بعد پڑوس میں نہیں گئی۔ اس لیے مجھے تسلی تھی۔ پھر ان لوگوں کو آ کر کافی دن بھی ہو گئے تھے۔ البتہ ایک تبدیلی میں نے بھی اپنی بہن کے اندر شدت سے محسوس کی تھی۔ وہ خوش رہنے لگی تھی، ہنسنے مسکرانے لگی تھی۔ وہ اب اکثر ہی تیار ہوتی، کبھی کبھی تو دھیمے دھیمے گنگنانے لگتی۔ ایک دن اس نے بہت مہنگا لباس پہنا تو میں حیرت سے پوچھنے لگا، رشنا یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ کیونکہ اس کے پاس تو وہی 4 جوڑے تھے جو پچھلے 2-3 سالوں سے وہ پہن رہی تھی۔ ان میں کہیں پیمند لگے ہوئے تھے تو کہیں سے رنگ اڑا ہوا تھا۔ رشنا پہلے تو گھبرائی، پھر کہنے لگی، یہ مجھے سلمہ آنٹی نے دیے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح تمہیں ان سے کوئی چیز لینے کی کیا ضرورت تھی، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گی۔ میری بات سن کر رشنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی، وہ تو اتنی محبت سے لائی تھی، میں کیسے انکار کر دیتی، اور پھر میں نے بھی اتنے عرصے سے کوئی ڈھنگ کا لباس نہیں پہنا تھا۔ رشنا آنٹی نے مجھے 2 جوڑے تحفے میں دیے، میں نے انکار کیا تو وہ ناراض ہونے لگی، اس لیے میں نے لے لیا۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر رشنا میری جانب دیکھنے لگی تو میں نے اس کی خوشی کے خاطر خاموشی اختیار کر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن آئندہ کے لیے ان سے کہہ دینا کہ اس طرح کے تحائف تمہیں نہ دیں۔ جس دن میری تنخواہ بڑھی میں خود تمہیں نئے کپڑے بنا دوں گا۔ میری بات سن کر وہ بس سر جھٹک کر رہ گئی اور خاموشی سے گھر کے کام کرنے لگی۔ میں نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ وہ واقعی اس نئے اور مہنگے لباس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کافی عرصے بعد ہی اس نے اچھے کپڑے پہنے تھے۔ دل تو میرا بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ اچھی پوشاک پہنے، بس میں حالات سے مجبور تھا کہ اماں کی دعاؤں میں ہی ساری تنخواہ نکل جایا کرتی تھی، پھر جو پیسے بچتے ان سے گھر کا خرچہ اور گزارا ہوتا۔ بہن کی خوشی کا سوچ کر میں نے فی الحال تو کچھ نہ کہا تھا، لیکن اگلے دن مزید چونکا دینے والی بات ہوئی۔ میری نظر رشنا کے کانوں پر پڑی تھی، جہاں چھوٹے چھوٹے سونے کے ٹاپس جگمگا رہے تھے۔ ان کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ آرٹیفیشل نہیں ہیں۔ میں نے غصے میں رشنا سے کہا کہ یہ ٹاپس کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگی، یہ تو سلمہ آنٹی نے دیے ہیں۔ میں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کتنے مہنگے ہیں؟ وہ ہنسی اور کہنے لگی، ارے نہیں، یہ امیٹیشن ہے، سونا نہیں ہے، چمکتے ایسے ہیں جیسے سونا ہو، سستے سے ٹاپس ہیں، وہ پہنی ہوئی تھیں، مجھے پسند آئے تو انہوں نے مجھے ہی دے دیے۔ میں نے انکار کیا اور انہیں بتایا بھی کہ میرا بھائی غصہ کرتا ہے۔ وہ کہنے لگی، اگر بھائی غصہ کرے تو اسے کہنا کہ مجھ سے آ کر ملاقات کر لے۔ رشنا کی بات سن کر میں نے ناراضگی سے اسے دیکھا اور کہا کہ تمہارا یہ روز روز جانا اور یوں تحائف وصول کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں کپڑوں والی بات پر خاموش ہو گیا تھا، لیکن اب آئندہ اس کے پاس سے کوئی چیز نہ لانا۔ مجھے سلمہ آنٹی کی یہ بلا وجہ کی عنایتیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے یہی بات اپنے دوست سے بھی کہی تو وہ کہنے لگا کہ تم بہت زیادہ سوچ رہے ہو، وہ ایک بے اولاد عورت ہے، اور ایسی عورتیں اکثر دوسروں کے بچوں میں اپنی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ رشنا میں اپنی بیٹی دیکھتی ہوں۔ رشنا بھی تو صرف 15 سال کی ہی ہے، تم زیادہ پریشان نہ ہو۔ تو اس کی بات پر میں نے اپنے دماغ میں اٹھتی سوچوں کو اندر ہی دبا دیا تھا اور خاموشی سے ایسے ہی دن گزرنے لگے تھے۔ ایک رات دکان پر بڑا کام تھا، گاہک ختم ہی نہیں ہو رہے تھے، اس کے بعد حساب کتاب بھی ہونا تھا، کچھ سامان بھی جمانا تھا، تو مالک نے کہہ دیا تھا کہ رات دیر سے چھٹی ہوگی۔ اس لیے میں نے رشنا کو فون کر کے یہ اطلاع دے دی تھی کہ میں دیر سے گھر آؤں گا۔ لیکن پھر اتفاق ایسا ہوا کہ 10 بجے ہی مالک نے آدھا کام رکوا دیا اور کہنے لگے باقی کا کل کریں گے۔ تو میں رات 10 بجے ہی گھر آ گیا۔ میں نے سوچا کہ رشنا سو گئی ہوگی، اماں بھی سو رہی ہوں گی، اس لیے ان کو پریشان کیا کرنا، میں خود ہی کھانا نکال کر کھا لیتا ہوں۔ میں کھانا کھانے کے لیے ابھی ہاتھ دھو کر بیٹھا ہی تھا کہ اماں کے کمرے سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اماں کی گھٹی گھٹی آوازوں کو پہلے میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کیا
کہ انہیں پانی وغیرہ چاہیے ہوگا تو رشنا خود ہی دے دے گی۔ وہ گہری نیند میں سے بھی اماں کی آواز پر جاگ جایا کرتی تھی، لیکن جب اماں کی آوازیں بڑھیں اور میں اماں کی طرف بھاگا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رشنا کی چارپائی خالی پڑی تھی۔ میں نے اسے آوازیں دی، واش روم کی طرف دیکھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ پھر میں نے اماں کو پانی پلایا اور ان سے رشنا کے بارے میں سوال کیا تو اماں نے اشارے سے بتایا کہ وہ پڑوس میں گئی ہوئی ہے۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی کہ میں نے اسے مغرب کے بعد پڑوس میں جانے کے لیے منع کیا تھا۔ پھر وہ اتنی رات کو وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ میں رشنا کا بھائی کم اور باپ زیادہ بن چکا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد میں نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ رشنا کی ذمہ داری پوری طرح میرے کاندھوں پر ہے۔ میں ہمیشہ یہی سوچتا کہ جلد سے جلد اسے رخصت کر دوں گا تاکہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، لیکن اب جب وہ رات کی اس پہر گھر کے اندر موجود نہیں تھی تو میرا سر پھٹنے لگا تھا۔ میں نے اماں کو تو سکون سے لٹا دیا، لیکن خود بے سکون ہو گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سلمہ آنٹی کے گھر جا کر رشنا کو بلا کر لاؤں یا پھر اس کا انتظار کروں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھا اور اپنی چھت پار کر کے سلمہ آنٹی کی چھت پر اتر گیا اور پھر وہاں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچ گیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ میری بہن کا سلمہ آنٹی سے کیسا تعلق ہے۔ کیا واقعی وہ میری بہن میں اپنی اولاد دیکھتی ہیں یا معاملہ کچھ اور ہے؟ ان کا میری بہن پر پیسے خرچ کرنا، اس سے بار بار اپنے گھر بلانا اور میری بہن کا وہاں دوڑ دوڑ کر جانا، یہ سب باتیں اتنی آسانی سے مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر سلمہ آنٹی کوئی سالوں پرانی پڑوسی نہیں تھی، انہیں آئے صرف 2 مہینے نہیں گزرے تھے، اس لیے میں نے خاموشی سے ان کے گھر کا جائزہ لینا شروع کیا۔ میرے دماغ میں یہ بات بھی چل رہی تھی کہ کہیں گھر کے حالات اور تنگی کی وجہ سے میری بہن کوئی الٹا سیدھا کام نہ کر رہی ہو، کیونکہ سلمہ آنٹی اس پر ہر طرح کی آسائشیں نچھاور کر رہی تھی اور وہ ان آسائشوں اور چیزوں کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میں دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے اپنی بہن کی خیریت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ کہیں کوئی دروازہ لاک نہیں تھا، گھر کھلا ہوا تھا، یہاں تک کہ میں ایک بیڈ روم کے دروازے پر پہنچ گیا اور اندر کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے، کیونکہ اندر سلمہ آنٹی تو نہیں تھی، لیکن میری بہن سلمہ آنٹی کے شوہر کے ساتھ موجود تھی۔ وہ بستر پر اوندا لیٹی ہوئی تھی، اس کی کمر برہنہ تھی اور سلمہ آنٹی کے شوہر اس کے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ اس کی کمر پر جھکے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں پوری طرح چلایا کہ رشنا یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میری آواز پر رشنا اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نے جلدی سے اپنی قمیض کو ٹھیک کیا اور اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، آنکھوں میں خوف کے تاثرات تھے۔ وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں غصے میں کمرے کے اندر داخل ہوا اور میں نے سلمہ آنٹی کے شوہر کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ میری سیدھی سادی بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ آپ نے اس کی اور ہماری غریبی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کی جان لے لوں گا اس سے پہلے کہ میں ان کا گلا دباتا یا انہیں مار مار کر ان کی جان لے لیتا۔ میری بہن نے چیخ کر مجھے روک دیا، کہنے لگی، بھائی خدا کے واسطے پیچھے ہٹ جائیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جانتے نہیں ہیں کہ سلمہ آنٹی کے شوہر کون ہے؟ میں نے کہا، وہ کوئی بھی ہوں، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح تمہاری عزت برباد کرے۔ اور سلمہ آنٹی کہاں ہے؟ تم تو ان کے نام پر یہاں آتی تھی۔ ان لوگوں کی دولت اور پیسہ دیکھ کر لگتا ہے تمہارا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہماری غریبی تمہیں برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے تم ایسی الٹی سیدھی حرکتوں پر اتر آئی ہو۔ 2 جوڑوں کے بدلے اپنی عزت اس مرد کے حوالے کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ کم سے کم میرا ہی خیال کر لیتی۔ غصے میں میرا خون کھول رہا تھا۔ میری بات سن کر رشنا زور زور سے رونے لگی۔ اتنے میں سلمہ آنٹی کمرے میں چلی آئیں، مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ افضل، بات جانے بغیر تم کیسے اپنی بہن پر اور میرے شوہر پر بہتان لگا سکتے ہو؟ سکون سے بیٹھ جاؤ تاکہ تمہیں سارا سچ بتا سکیں۔ میں نے غصے میں کہا کہ آپ جیسی عورتوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، خود تو بے اولاد ہوتی ہیں لیکن دوسروں کی اولادوں کو برباد کرنے سے باز نہیں آتی۔ آپ کو کیا لگا تھا کہ 2 مہنگے جوڑے دے کر، کچھ تحائف دے کر آپ میری بہن کی عزت خرید لیں گی؟ میری بہن اتنی سستی نہیں ہے۔ میں نے رشنا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا وہاں سے نکلنے لگا کہ سلمہ آنٹی سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، تم ہم پر اتنے غلطے الزامات نہیں لگا سکتے، جانے سے پہلے ہماری بات سن لو اور اپنی بہن سے بھی پوچھ لو کہ یہاں کیا ہو رہا تھا۔ انہوں نے زبردستی مجھے بٹھایا اور رشنا سے کہنے لگی کہ اپنے بھائی سے کہو پہلے ساری بات سن لے، پھر جو چاہے فیصلہ کرے۔ میں نے غصے سے سلمہ آنٹی اور ان کے شوہر کی طرف دیکھا تو ان کے شوہر کہنے لگے کہ تمہاری بہن کو تم سے بہت محبت ہے افضل،
تمہارے خاطر وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اسے تمہاری پریشانیوں کا تم سے زیادہ احساس ہے، اسی لیے وہ اپنی بیماری تم سے چھپاتی رہی، ایسی بیماری جو اسے مستقل تکلیف پہنچا رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، وہ پوری طرح کملا کر رہ گئی تھی۔ اس بیماری کی وجہ سے اس کی ہنسی اس سے چھن گئی تھی، لیکن اس نے یہ سوچ کر تمہیں کچھ نہ بتایا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے، بغیر پیسوں کے علاج ممکن نہیں ہوگا، اس لیے اس نے درد کو برداشت کیا اور تم سے اپنی بیماری کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ لیکن جب وہ میرے پاس آنے لگی تو میرے پوچھنے پر اس نے مجھے اپنی بیماری کے بارے میں بتا دیا، اور یہ جان کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ وہ پچھلے 1 سال سے اس تکلیف کو برداشت کر رہی تھی۔ اس کی کمر میں ایک بہت بڑا پھوڑا ہو گیا تھا، لیکن وہ اندرونی پھوڑا تھا، یعنی باہر کی بجائے وہ اندر ہی جڑ پکڑ کر ناسور کی طرح پھیل رہا تھا، اور اس کی تکلیف اتنی تھی کہ رشنا کی حالت سوکھ کر کانٹا جیسی ہو گئی تھی۔ دراصل وہ غریبی سے نہیں بلکہ اپنی تکلیف کی وجہ سے سوکھ رہی تھی، اور تم اس بات کو سمجھ نہ سکے، اور رشنا نے گھریلو حالات کی وجہ سے تم سے کچھ نہ کہا۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں نے اپنے شوہر کو بتایا۔ شاید تمہیں علم نہیں ہے، لیکن میرے شوہر ایک ماہر سرجن ہے۔ جب انہیں رشنا کی اس بیماری کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی مدد کرنے کا سوچا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ رشنا کو دوائیاں دے رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کے درد میں کمی آ گئی تھی اور وہ پہلے سے بہتر ہو رہی تھی۔ اب جب دوائیوں سے کافی حد تک اسے آرام ہوا تو اس پھوڑے کو ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ رشنا اسپتال نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے میرے کہنے پر میرے شوہر اس بات کے لیے راضی ہو گئے کہ وہ رشنا کے پھوڑے کی صفائی گھر پر ہی کر دیں گے۔ دراصل اس کا زخم چیر کر اس کے پھوڑے سے گندا مواد نکالنا تھا، اور اس کے لیے کچھ زیادہ وقت درکار تھا۔ دن کے وقت رشنا اتنا زیادہ یہاں نہیں ٹھہرتی تھی کیونکہ اسے اپنی ماں کا خیال تھا، لیکن آج جب رات کے وقت تم نے کہا کہ تم دیر سے آؤ گے تو وہ اپنی ماں کو سلا کر یہاں چلی آئی تاکہ اس کی یہ تکلیف ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکے۔ لیکن نہ جانے کیسے تم اسی وقت یہاں آ گئے اور تم نے ہر بات کا الٹا مطلب نکال لیا۔ اگر تمہیں ہماری باتوں پر یقین نہیں ہے تو تم اپنی بہن کی کمر دیکھ سکتے ہو۔ سلمہ آنٹی کے کہنے پر رشنا نے اپنی کمر مجھے دکھائی تو میری جان نکل گئی۔ پیلے رنگ کا ایک بڑا سا گول دائرہ اس کی کمر پر بنا ہوا تھا، جو شاید اندر ہی اندر پک چکا تھا، اور باہر کی طرف اس کا کوئی منہ نہیں تھا، اس لیے باقاعدہ چیرا لگا کر اس جگہ کی صفائی ہونی تھی۔ اور سلمہ آنٹی کے شوہر وہی کرنے جا رہے تھے کہ میں یہاں پہنچ گیا، اور میں نے نہ صرف ان لوگوں کو برا بھلا کہا بلکہ ہر بات کا غلط مطلب نکالا۔ ان کی نیت تو نیکی کی تھی، لیکن میں ہی ان کی نیکی کو بدی سمجھ بیٹھا۔ میں نے غصے سے رشنا سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا، میں تمہیں کسی اسپتال لے جاتا، تمہارا علاج کرواتا، تم نے اندر ہی اندر اپنے زخم کو اتنا کیوں بڑھا لیا؟ رشنا روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے آپ کا اور گھر کے حالات کا احساس تھا، بس اس لیے میں خاموش رہی، لیکن تکلیف میری برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ سلمہ آنٹی نے میرا ساتھ دینا شروع کیا تو میں خوش ہو گئی کہ اسی طرح میری بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ مجھے بد کردار سمجھیں گے۔ رشنا کی بات سن کر میں نے اس سے معافی مانگی اور اسے گلے سے لگایا اور رونے لگا۔ سلمہ آنٹی اور ان کے شوہر بہت ہی نیک لوگ تھے۔ میری اس قدر بدتمیزی کے باوجود بھی انہوں نے رشنا کا علاج کیا، سارے پیسے خود ادا کیے۔ جلدی رشنا پوری طرح ٹھیک ہو گئی، وہ میری ماں کا علاج بھی کروانے لگے اور ساتھ ہی رشنا کو اسکول میں داخلہ بھی دلوا دیا۔ میری دکان پر میری کچھ ترقی ہو گئی تھی، میری تنخواہ میں تھوڑا اضافہ ہو گیا تھا، تو گھر کے حالات کچھ بہتر ہو گئے اور زندگی کی گاڑی ایک بار پھر چل پڑی۔ لیکن میں اتنا سمجھ گیا تھا کہ بغیر پورا سچ جانے کبھی انسان کو اپنی زبان سے کچھ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ بعد میں پچھتانا پڑے، کیونکہ آج بھی میں سلمہ آنٹی اور ان کے شوہر کے آگے بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کی نیک نیتی پر کس طرح سے شک کر کے انہیں برا بھلا کہہ دیا۔ کبھی بھی پورا سچ جانے بغیر کوئی فیصلہ نہ کریں تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔